ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس سے قرآن سماعت کریں گے، اور یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 8 ہے۔ پچھلے درس قرآن کے اندر آپ حضرات کافروں کا تذکرہ مجھ سے سن چکے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے شاہ فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ کافروں کے دلوں پر اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اور اب جو ہے منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ایمان والوں کی بات ہوئی، پھر 2 آیتوں میں کافروں کی بات ہوئی، اب 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ نے شاہ فرمایا وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پہ ایمان لائے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے وہ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ بھئی سوال یہ پیدا ہوا، وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، اب وہ مومن کیوں نہیں ہے؟ تو جواب عرض یہ ہے کہ وہ رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو کہا کہ ہم مانتے ہیں، آخرت پر ایمان کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن رسالت کو چھوڑ دیا، تو جو رسالت کو چھوڑ دے وہ مومن نہیں ہو سکتا، رسالت کے منکر ہوئے۔ دیکھو نا، جب منافقین لوگ آتے تو یہی کہتے تھے آپ سے کہ ہم ایمان لائے ہیں آپ پر اور آخرت پر، تو اللہ پر وہ ایمان نہیں تھا جو ایک مومن کا تھا، اور آخرت بھی ان کا وہ ایمان نہیں تھا جو ایک مومن کا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ان کا حال دیکھیے سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اذا جاءک المنافقون، یہ منافقون کی پہلی آیت ہے، 28واں سپارہ ہے۔ اور جب منافق لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ منافقین لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ کہا انہیں واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ خود گواہی دے رہے تھے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ نے گواہی دی، کیا گواہی دی؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ منافق جو ہیں پکے جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ گواہی دیتا ہے، یہ جو آپ کی بارگاہ میں آگے کہہ رہے ہیں نا یہ جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، تو اشارہ اس طرف ہو رہا ہے ان کی بات پر کان نہ دھر لینا، ان کی گواہی جو ہے وہ جھوٹی گواہی ہے۔ حضرات محترم، اور آگے چلیے، دیکھیے ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہے منافق، اور ایک ہے مومن۔ مومن کی بات سن لی، اس کا ظاہر اور باطن روشن ایمان سے، وہ علی اعلان کرتا ہے میں اللہ پہ ایمان لایا، اللہ کے رسول پہ ایمان لایا۔ کافر جو ہے علی اعلان کرتا ہے کس کا؟ کفر کا، بھئی میں ایمان لے کر نہیں آیا، اظہار کر رہا ہے۔ لیکن جو منافق جو ہے یہ اظہار نہیں کرتا، زبان سے کہتا ہے، دل میں کفر چھپا رکھا ہے، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ کافر سے زیادہ خبیث بدتر کون ہے؟ یہ منافق ہے۔ کافر نے تو اظہار کر دیا لیکن یہ کھل کے اظہار بھی نہیں کر پاتا۔ یوں سمجھ لیجئے یہ منافق جو ہوتے ہیں نہ تو پورے مسلمان ہوتے ہیں نہ پورے کافر ہوتے ہیں، نہ پورے مسلمان نہ پورے کافر ہوتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی ہے، کس کے حق میں نازل ہوئی، یہ جان لینا بھی بے حد ضروری ہے۔
یہ آیت کریمہ جو تھی عبداللہ بن ابی بن سلول اور معتب بن قشیر اور جد بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ مکے کے اندر کوئی منافق تھا ہی نہیں، مکے میں کوئی منافق بولیے نہیں تھا۔ منافق کہاں ہوئے؟ مدینے میں ہوئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو حضور کی ہجرت سے پہلے عبداللہ بن ابی بن سلول کی بڑی عزت تھی، مدینے کے لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اپنا سردار بنانا چاہتے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مدینے کے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئے، آپ ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنا تن من دھن سب کچھ رسول اللہ پہ جب قربان کرنے کے تیار ہو گئے تو یہ اندر ہی اندر جلنے لگا، سڑنے لگا، اس لیے کہ لوگ اس کو بھول گئے۔ یہ چاہتا تھا کہ میں سردار بن جاؤں، اب سرداری تو گئی، چلی گئی، لوگ اس کو بھول ہی گئے۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ اب کریں تو کیا کریں، لہذا اس نے کیا کیا، اس نے ایمان قبول کر لیا بظاہر، لیکن اندر سے یہ کافر ہی رہا، اندر سے یہ کافر ہی رہا اور شرارتیں کرنے میں مشغول ہو گیا۔ حضرات محترم، اب منافقین نے جو ایمان قبول کیا اس کے بظاہر ان کے مقاصد کیا تھے؟ بس آخری گفتگو اپنے درس کی، ان کے مقاصد کیا تھے؟ ان کے مقاصد تین تھے۔ کتنے تھے؟ تین مقاصد تھے۔ لیکن اگر مکے میں منافق ہوتے نا اور وہ اعلان کرتے ہم ایمان لے آئے تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ سارے کفار مکہ ان کے پیچھے بڑھ جاتے۔ جس طرح صحابہ کرام کو تکلیفیں دی تو انہیں بھی تکلیفیں ملتی، تو وہ کیوں اپنا ایمان کا اظہار کر کے اپنی جان کو مصیبت میں ڈالتے؟ لہذا وہ مکے میں تھے ہی نہیں۔ اسلام کو عروج و غلبہ حاصل ہو گیا مدینے میں آ کر، فتوحات کا سلسلہ ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ اسلام کی آڑ میں ہم نفع اٹھائیں گے اور سختیوں سے بچے رہیں گے۔ اگر کافروں کے صف میں کھڑے ہو جائیں تو مسلمان سخت ہو گئے، غلبہ ہو گیا، تو ہم پہ بیجا سختی ہوگی، تو لہذا اسلام قبول کر لیتے ہیں تاکہ سختیوں سے بچ جائیں گے۔ دوسرا فائدہ کیا تھا؟ دوسرا یہ تھا جو منافقین نے اپنا بظاہر ایمان ظاہر کیا اور اندر کفر چھپا کے رکھا، اس کے پیچھے دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوگا اس سے ہمیں بھی حصہ ملے گا، ہم بھی نفع اٹھائیں گے۔ اور تیسرا جو ان کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان رہ کر اندر سے مسلمانوں کی صفوں میں شرارتیں کریں گے اور مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اس لیے وہ شرارتوں میں لگے رہتے تھے، مختلف جنگوں میں جاتے، لوگوں کو بہکاتے، پھر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے۔ اگلی جو آیتیں آئیں گی وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو اس لیے ان منافقین کا تذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے، جس کے مومن نہ ہونے کی گواہی اللہ نے دے دی ہے۔ اب کوئی لاکھ کہتا رہے مسلمان تو اس کا مسلمان ہونا قبول بولیے نہیں ہوگا، بات تو اللہ کی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی بات سب سے پکی ہے اور سب سے سچی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔